السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، یعنی وہ مسلمان جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا، ان کا یعنی اس میں رکوع مکمل کیا، تو ایسے خشوع و خضوع اور مکمل رکوع و سجود کرنے والے نمازی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی نماز میں نہ اعتدال تھا اور نہ خشوع و خضوع تھا، بغیر اعتدال کے، بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو مات ھذا علی حالہ ھذہ مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر اس کو موت آ گئی، یہ ملت محمد پر اس کو موت نہیں آئی، کیونکہ اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ مثل الجائع یاکل التمرۃ والتمرتان لا یغنیان عنہ شیئا۔ فرمایا اس کی مثال جو مکمل صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتا اور سجود میں ٹھونگے مارتا ہے، صحیح مکمل یعنی تسبیحات مکمل صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتا، مثل الجائع، اس کی مثال اس بھوکے کی ہے۔ جو آدمی اتنا زیادہ بھوکا ہے، اس کو 2-3 کھجوریں دی جائیں، 1 یا 2 کھجوریں دی جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے جو نماز میں رکوع صحیح نہیں کرتا، خشوع کے بغیر نماز پڑھتا ہے، سجدے میں وہ جناح ٹھونگے مارتا ہے، اس کو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چور چوری کرتا ہے، اور سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمازوں میں چوری کرنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، جو رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتا، مکمل صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتا، اس نے نماز کی چوری کی ہے۔ اور ایسا آدمی جو بغیر خشوع و خضوع کے، اس کی نماز میں اعتدال نہیں ہے، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں ہے، صحیح طریقے سے جس نے نماز نہیں ادا کی، اس کی نماز اوپر جاتی ہے، کالی بجنگ کی طرح ہوتی ہے، اتنا اٹھتی ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں، بعد میں چیتھڑوں میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت سعد بن عمارہ نے ایک شخص کو وصیت فرمائی، اذا انت صلیت فصل صلاۃ مودع، جب تو نماز پڑھ تو ایسی نماز پڑھ جس طرح بندہ کہتا ہے میری آخری نماز ہے، مکمل صحیح طریقے سے۔ اور نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز سے فراغت کے بعد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، رب اعنی علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکریہ بجا لانے میں، اور بہترین اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں تو میری مدد فرما۔ تو میرے بھائیوں، نماز صحیح طریقے سے ادا کیا کریں۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے نماز ادا کی، رکوع سجود کا خیال نہ کیا، خشوع و خضوع نہ رکھا، دائیں بائیں دیکھتے رہے، توجہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔